جو ہمارے ملک کے اس وقت حالات ہے، ہم ایک دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہو رہا ہے یا میل ڈاؤن ہو رہا ہے، وہ ہو چکا ہوا ہے۔ سب سے بڑا کارڈ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون واحد پارٹی ہے جس کی اپنی اکنامک ٹیم ہے۔ ہمارے پاس کمپٹنس ہے، کریڈیبلٹی ہے، ٹیم ہے، ایکسپیرینس ہے۔ آج پاکستان میں اس ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے، اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے اگر کوئی سیاسی قوت ہے جس کے پاس تجربہ ٹیم ہے، وہ جو ہمارے ملک کے اس وقت حالات ہے، ہم ایک دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہو رہا ہے یا میل ڈاؤن ہو رہا ہے، وہ ہو چکا ہوا ہے۔ علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ کچھ بہت اہم بات ہے، آپ تک بھی آنا چاہیے، آیا آپ تک آئی بھی ہوگی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے۔ پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے، پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر سکتا۔ تین باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ظاہر ہے ہر پاکستانی جو محب وطن پاکستانی ہے وہ یہ چاہے گا کہ پاکستان کسی بھی صورت میں ڈیفالٹ نہ کرے۔ اچھا، مخالفین تو کہتے ہیں، مخالفین یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، ایون کہ اپوزیشن بھی یہ چاہے گی کہ کہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، لیکن آخری وقت تک جو حکومت ہوتی ہے، جس کی حکومت ہوتی ہے، وہ یہ جملہ نہیں کہتا، کیونکہ اگر وہ یہ جملہ کہتا ہے تو پھر اس کو حکومت میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آئیے میں ذرا ایک کمپیریزن دیتا ہوں۔ انڈیا کا انڈین را کا کوئی افسر ہے، اس وقت میرے نام اس کے ذہن میں نہیں ہے، اس نے ٹی وی میں بیٹھ کے، انڈین ٹی وی میں بیٹھ کے، را اسپانسر ٹی وی چینل میں بیٹھ کے کہا کہ پاکستان مئی 2023 تک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ اچھا، انڈیا تو جب 1947 پاکستان بنا تھا تو اس کے بعد سے لے کے ان کے ہر لیڈر نے یہ کہا شروع کہ جی پاکستان تو بس 90 دن کی مار ہے، اس کے بعد تو پاکستان ختم۔ لیکن الحمدللہ 1947 اور 2023 اور پاکستان دنیا کی 5ویں ایٹمی طاقت، پہلی اسلامی طاقت ہے، اور یہی کھٹک رہی ہے دنیا کو، دشمن ممالک کو۔ یہ را کے ایک افسر نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان مئی 2023 میں ڈیفالٹ کر جائے گا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک حکومت ہے، اور حکومت میں جو ڈیفنس منسٹر ہے خواجہ آصف، وہ علل میڈیا میں آ کے کہہ رہا ہے پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے۔ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، حالانکہ ان کا تعلق اس شعبے سے ہے جہاں وزارت دفاع، یعنی وہ وزیر دفاع ہیں، ان کا اکنامی پلاننگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ سٹیٹمنٹ دے بھی نہیں سکتے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو اسٹیٹمنٹ تھا، انڈین اسٹیٹمنٹ جو را کے ایک بندے نے کہا کہ مئی 2023 میں پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اور اس کے بعد تیزی سے آپ کے یہ خواجہ آصف کا جو ڈیفنس منسٹر ہیں، فوج کو بھی سوچنا پڑے گا، پاکستانی فوج کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کا جو منسٹر ہے وہ کیا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، تو یہ کس کو میسج دے رہے ہیں خواجہ آصف صاحب؟ اور یہ کیا ربط ہے را کے اس جو آفیسر ہے اس کا اور خواجہ آصف کا؟ لیکن پاکستان میں اسی حکومت کے ایک اہم وزیر احسن اقبال نے کہا کہ جو بھی یہ کہتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، یہ کر جائے گا، وہ پاکستان کا غدار ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے کہا ہے، اور ہر پاکستانی یہ کہے گا کہ جو بھی یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے اس کے پاس کوئی اوتھینٹک پروف ہے۔ یہ تو کام پرائم منسٹر کا ہے، کابینہ کا ہے، یا سب سے زیادہ منسٹری آف فائنانس کا ہے، اسحاق ڈار، جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کسی بھی صورت میں ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ پاکستان کے بڑے بڑے اکنامک جو آپ کے سروے ہیں اور اکنامک جو آپ کے اکانومسٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر سکتا، اور اس کے وہ ریزنز دے رہے ہیں۔ لیکن پاکستانی حکومت کا ڈیفنس منسٹر، سوچئے، جو فوج کے اوپر ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، اور یہی چند دن پہلے ٹی وی پہ را کے اس بندے نے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا را سے تعلق ہے، لیکن یہ کیا میسج ہے؟
یہ پرائم منسٹر کو نوٹس لینا چاہیے. کیا یہ وزیر دفاع کا کام ہے کہ وہ اعلان کرے اتنے سینسٹیو میٹر پہ اتنی میچور ارریسپانسبل اسٹیٹمنٹ کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے؟ یہ اسٹیٹمنٹ پرائم منسٹر، کابینہ یا پارلیمنٹ میں موجود جو پارلیمنٹ اس کو ڈسکس کرے، فائنل کرے، یا فائنانس منسٹر اس کو ڈکلیئر کر سکتا ہے، یا فائنانس سے ریلیٹڈ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس کو ایف بی آر ہو یا آپ کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہو، وہ تو نہیں کہہ رہی ہے. ان کا تو یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، نہ فائنانس منسٹر کا ہے، نہ پرائم منسٹر کا ہے، نہ کیبنٹ کا ہے، نہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ہے. لیکن اگر کسی کا ہے تو وہ ہے آپ کے ڈیفنس منسٹر کا. تو کیا پرائم منسٹر کو اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ بھرپور اس کا نوٹس لینا چاہیے. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ پاکستان اس وقت معاشی مسائل کا شکار ہے. پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائی ہو رہی ہے. پاکستان میں جو ہے سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر ہر قسم کے آپ کے ففتھ وارڈ جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے. پاکستان کو میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے اداروں پہ حملے کیے جا رہے ہیں. پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اداروں کو ملائن کیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں. پاکستان کے معاشی ہب کراچی پہ حملہ کیا جا رہا ہے. پاکستان کے سیکورٹی فورسز پہ حملہ کیا جا رہا ہے. پاکستان کے فوجی جوان پہ حملہ کیا جا رہا ہے. پاکستان پہ حملہ کیا جا رہا ہے. اور ہماری حکومت، اگر ہماری حکومت ہے نا، سو رہی ہے. کیا اس کا کوئی تدارک ہونا چاہیے، کوئی ایکشن ہونا چاہیے، کوئی اس کے اوپر وزیر اعظم کو کارروائی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ یہ بہت بڑی بات ہے. اور فوج کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کا سربراہ یعنی ڈیفنس منسٹر پاکستان کے خلاف ود آؤٹ اینی پروف، ثبوت، اور وہ کنسرن بھی نہیں ہے، اس کا تعلق بھی نہیں ہے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دینے کا، وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. تو اس میں میرا خیال ہے عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، فوج کو بھی دیکھنا چاہیے، ہر محب وطن پاکستانی کو دیکھنا چاہیے. اور جس طریقے سے احسن اقبال نے یہ کہا ہے کہ جو پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی بات کر رہا ہے وہ پاکستان کا غدار ہے، ہم سب کی یہ رائے. پاکستان ڈیفالٹ کرے گا نہیں کرے گا پاکستان کو. اچھا، دوسرا یہ کہ آپ ڈیفالٹ کا بھی اعلان کر رہے ہیں اور چپکے میں اس حکومت سے ریزائن کریں نا، ریزائن کر کے کہیں کہ میں اس ڈیفالٹ پاکستان کی حکومت کا اب منسٹر نہیں رہ سکتا. نہیں، آپ منسٹر ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، ساری مراتیں لے رہے ہیں اور پاکستان کو ود آؤٹ اینی پروف ڈیفالٹ کر رہے ہیں، جبکہ آپ کا کنسرن نہیں ہے، آپ اس کے منسٹر نہیں ہیں، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسٹیٹمنٹ کل اگر فرض کیجئے وزیر صحت یہ اعلان کر دیں کہ ڈیفنس پاکستان کی ڈیفنس میں مختلف جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ڈیفنس کے حوالے سے دے دیں، اور ایسی دے دیں جو بہت ہی خطرناک ہو، تو کیا ایک ہیلتھ منسٹر یہ دے سکتا ہے؟ کیا ایک آپ کے لا منسٹر ایک دے سکتا ہے؟ کیا ایک دوسری کنسرن منسٹری کا یہ دے سکتا ہے؟ یہ کام آپ کو منسٹری ملی ہے ڈیفنس کی، آپ ڈیفنس کے حالات بتائیں. کراچی میں حملہ ہوا، آیا جس طرح سیکورٹی فورسز نے اس کے اوپر کارروائی کی، آپ اس کے اوپر بات کریں کہ ہماری سیکورٹی فورسز، ہماری فوج، ہماری انٹیلیجنس نے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو ناکام بنایا، اس پہ بات کریں، نہ کہ آپ. تو کیا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ پاکستان کی کو نقصان تو پہنچا رہا ہے، لیکن یہ نفرت میں صرف اور صرف اسحاق ڈار کے، کیونکہ شاہد، خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، خواجہ آصف ایک ہی گروپ کا نام ہے، اور تینوں کی طرف سے اسحاق ڈار صاحب پہ حملہ ہو رہا ہے. تو یہ حملہ اس قدر شدید ہوا کہ اس کو پاکستان کو بھی آپ نے لپیٹ میں لے لیا. پرائم منسٹر آف پاکستان میاں نواز شریف صاحب جو قائد ہیں، افواج پاکستان کے سربراہ، چیف جسٹس آف پاکستان، اور پاکستان کے محب وطن پاکستانی، ایون کے پی ایم ایل این کے محب وطن وزراء، ان سب کا نوٹس لیں اور اس پہ ایکشن لیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.